سر بہت ایک اہم رول ہے، اس کو لوگ زیادہ تر اس کانٹیکسٹ میں کانٹیکسچولائز کرتے ہیں کہ فلم میکنگ یا صرف ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا ابھار، بٹ ان ایسنس اٹ از اے لاٹ مور دین آل دس. اس کا معاشرے کے ایک بہتری میں اور ایک بہتر کوہیژن میں بہت ایک اہم رول ہے. اس حوالے سے بتائیے گا سر، واٹ از یور ویژن؟ کیونکہ غالباً یہ کہ آپ نے پی این سی اے کو دیکھا پہلے ایٹ دا ہیلم آف افیئرز، اب ظاہر ہے یو بینگ دا منسٹر، دا کنسرن منسٹر فار دس، آپ سے بہتر توقعات ہیں اور بہت زیادہ توقعات ہیں کہ شاید آپ وہ کریں گے جو گزشتہ ادوار میں آپ کے پریڈیسیسرز نہیں کر پائے اس کیپیسٹی میں. مونا، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. پلیجر سر. میں ظاہر ہے جب سے مجھے کلیئرٹی ملی ہے کہ آرٹ اور کلچر کیا ہے، آئی ہیو نیور کنسیڈرڈ اٹ a source of entertainment. Entertainment ایک چھوٹا سا حصہ ہے، منسکیول. بنیادی طور پہ تو یہ کسی قوم کے تشخص کو مضبوط کرنے کا ایک بڑا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے کہ آرٹ اور کلچر کے ذریعے آپ انڈیویجول جو ہے وہ اپنے گرد و پیش کے ساتھ بہت انٹیمیٹ رشتے میں جڑ جاتا ہے، اور وہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ جو ایک طرف کریٹیو ہوتا ہے، دوسری طرف کریٹیکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انڈیویجول اس قابل ہوتا ہے کہ وہ انٹیمیٹلی انفارم ہوتے ہوتے یہ دونوں سائڈ جو ہیں اسپیکٹس ان کو گیج کرتے کرتے اویئرنیس کے منازل طے کرتا ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کہاں رہ رہا ہے، اس زمین پہ ہیریٹیج یا ہسٹری جو ہے وہ کتنی پرانی ہے اور یہاں کیا کچھ ہو چکا ہے. یعنی اپنے گھر کی، اپنے زمین کے، اپنے وطن کے پروز اینڈ کون سے وہ انٹیمیٹلی انفارمڈ ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے اس کو کہ پوٹینشیل کیا ہے، خامیاں کیا ہیں اور ہم کس لیے یہاں آئے ہیں. تو بنیادی طور پہ تو آرٹ اور کلچر جو ہے، میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے جب انہوں نے ایکسیڈنٹلی چنا تو ایک ایسی فیلڈ کے لیے چنا جو میری فیلڈ ہے، آپ کی فیلڈ ہے جی، وچ از لیبر آف لو. تو میرا خیال ہے کہ ہم چونکہ کیئر ٹیکر ہیں، چوکیدار ہیں، کسٹوڈینز ہیں، انٹرم پیریڈ کے لیے جو بہت محدود ہوگا، کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم اچھے چوکیدار رہیں، بددیانت نہ ہوں اور جو چیز ہے اس کو سنوار سکیں، بگاڑیں نہ. آپ نے جیسے پہلے اپنے پریمبل میں کہا کہ جو بگاڑ پیدا ہوا ہے ارد گرد، اس کے لیے ایک اسٹریٹجی اور ایک کوہیسو قسم کی اپروچ چاہیے. اور ہماری جس منسٹری کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارا کوئی 9,500 سال پرانا کلچرل ہیریٹیج ہے، جو بہت ہی انویبل کلچرل ہیریٹیج ہے، اس سے لوگوں کو آگاہ کریں. اور اس کی طرف رجحان بہت کم ہے. رجحان بہت کم ہے. اگر یہ بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کی نفی ہوئی ہے، جی اس سے دوری ہوئی ہے. اور جی ہاں، اگر اس کو ذرا استعمال کرتے دانش مندی سے تو لوگوں میں وہ سینس آف اونرشپ پیدا ہوتی ہے. ان کو پتہ ہوتا کہ وہ زمین کے ہیں اور رسپانسبل ہیں زمین کو. یعنی ایک گلزار، جیسے رحمان بابا ہمارے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ کرد گل اکھرچ سمد گلزار سی عظیم کر پپشو کی، کہ پھول اگاؤ تاکہ تمہاری زمین گلزار بن جائے، کانٹے مت بو وہ تمہارے پیروں کے خار ہوں گے. انفارچونیٹلی اوور لانگ پیریڈ آف ٹائم یہاں کانٹے بوئے گئے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے پھول خودرو ایک فصل رہی ہے، کبھی کبھار ہوئی کبھی نہیں ہوئی، لیکن کانٹوں کو سینچا گیا، کانٹوں کی آبیاری کی گئی، جس کی وجہ سے یہ کیا نام ہے جو ابھی ریسنٹلی جڑاں والا ٹریجڈی میں اسی کے اوپر آنے لگی تھی کہ اس طرح کے سانحے ہوئے. یعنی ہم نے ایک ایسی پود پیدا کی، ایسی پود کی آبیاری کی جو انتہائی انٹالرنٹ ہے، جو سنگل ٹریک ہے، جس میں عدم برداشت ہے، ہماری ڈائیورسٹی کی اپریسیشن نام کی چیز ہی نہیں ہے. ان کو اگر پتہ ہوتا کہ وہ کسٹوڈین ایک ایسی زمین کے جہاں برداشت اور ڈائیورسٹی جو ہے اس کے لیے خاص طور پر رسپیکٹ ہے. شاہ صاحب، یہ اس میں اتنی بات کا اور آپ سے اضافہ کر کے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ گزشتہ ادوار میں ہم نے دیکھا، خاص طور پہ پچھلے بالکل دور میں، کہ مسٹسزم کی طرف جایا گیا، صوفزم کی طرف جایا گیا، پھر متعلقہ یونیورسٹیز کا بھی قیام ہوا. تو پرپس تو یہی تھا جو بتایا جاتا تھا یا بیان کیا جاتا تھا کہ اس کے ذریعے معاشرے میں بہتر کوہیژن ہو اور یہی سارے مسائل حل ہو پائیں کچھ حد تک، یا یہ جو کانٹے بوئے ہیں یہ ختم ہو پائیں. ڈو یو تھنک اٹ ہیز سروڈ دیٹ پرپس؟ ایسا ہے کہ مسٹسزم یا ہمارے جو صوفی تھے، یہ تو زمین کے وہ سخی لوگ ہیں، وہ سخی پھول ہیں جن کی وجہ سے تھوڑی سی سینٹی موجود ہے. آپ نے جن یونیورسٹیز اور
جس یہ جو القادر ٹرسٹ کیس چل رہا ہے although it has become very controversial. ایواش ہے, they don't believe in mysticism. نہ ان کے میسیجز پہ یہ بلیو کرتے ہیں. اگر کرتے تو میرا خیال ہے کہ ڈائیکاٹمی ان کے فیل اور کال میں نہ ہوتی. آپ کو کہاں سر یہ نظر آ رہی ہے asking you explicitly, میرا یہ خیال ہے کہ کس سے کون لگتا ہے کہ اس پہ یقین نہیں رکھتا اور ان کے قول و فعل میں تضاد ہے؟ دیکھیں, جو لوگ انسیکیور مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں, جن کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ خود طاقتور ہوتے جاہیں, سب سے زیادہ خوبصورت ہوں وغیرہ وغیرہ, جو شیئرنگ پہ بلیو نہیں کرتے ہیں, وہ پھر انسٹیٹیوشنز کو بھی غلط استعمال کرتے ہیں. مذہب ایک ایسا ورثہ ہے کہ جس کو اگر آپ صحیح استعمال کریں, اس پہ عمل کریں, تو آپ کی زندگی جنت بن جائے گی. لیکن اسی مذہب کو آپ بہت ایزیلی ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں, جڑا والا وغیرہ وغیرہ. بالکل, یہ سب اس کی مثالیں ایکسپلائٹیشن کی. میں جو سوچ رہا ہوں اس لیمیٹڈ ٹائم میں, وہ یہ کہ ہم ایک تو کانسنٹریٹ کریں اپنے بچوں پہ. آپ دیکھیں ہمارے بچے جو ہیں, انگریزی کی جتنے رائمز بنی ہیں وہ ان کو یاد ہیں, کرٹیسی دے اسکولز, جو یہ پرائیویٹ اسکولز ہیں, لیکن اپنی زبانوں کی ایک بھی چیز یاد نہیں, نہ رائم, نہ سٹوری, نہ پیرابل, نہ ایڈیمز وغیرہ وغیرہ, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. انفارچونیٹ ہے وہ. ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے بڑے بوڑھے آ کے ہمیں کہانیاں سناتے تھے, ٹنگ ٹویسٹرز پریکٹس کرواتے تھے, تو گرومنگ ہماری ایسی ہوئی. میں نے پلان یہ بنایا کہ ہم جو ہمارا انڈیجنس کلچرل نیریٹو ہے, اس میں جتنا ذخیرہ ہے, خزانہ ہے, جو آپ کو ایک پروڈکٹیو انسان بنا سکتا ہے, جو آپ کے اندر سینس آف اونرشپ پیدا کر سکتا ہے, ان اصناف کو ہم استعمال کریں. اب تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑی کانفرنس کرنے والے ہیں, جس میں ہماری تمام زبانیں جتنی بھی ہیں بشمول اردو, ان میں جو ذخیرہ ہے, چاہے وہ کہانیاں ہوں یا رائمز ہوں یا کھیل ہوں انڈیجنس قدیم, ان کو ہم سلیکٹ کریں اور ان کو ٹرانسفارم کریں انٹو بیوٹیفل ویڈیوز, اینیمیشنز, بیوٹیفل السٹریٹڈ بکس, اور ایک پلیٹ فارم بنائیں کہ جس کے ذریعے وہ پورے کا پورا پاکستان, تمام گھرانے, ہر زبان کے گھرانے اس ریسورس کو ایکسس کر سکیں, تاکہ ان بچوں کا جو ایک مسئلہ ہے آئیڈینٹی کرائسس کا, وہ کامبیٹ ہو سکے. اسی طرح آپ کا ملک جو ہے وہ 65% آبادی جو ہے نوجوانوں پہ مشتمل ہے, تو ہم نے نوجوانوں کی انگیجمنٹ, کریٹیو انگیجمنٹ, تاکہ وہ ان بیریئرز کو, یہ جو تندی آئی ہوئی ہے, انٹالرنس آئی, اس کو ٹرانسینڈ کر سکے, اور وہ امپاور ہو سکے, اور ان کو احساس ہو کہ انہوں نے ایک رول پلے کرنا ہے. میری منسٹری کا کام یہ ہوگا. اور جتنا کلچرل انفراسٹرکچر ہے, جو تھوڑا بہت پاکستان میں بہت کم ہے, اسلام آباد شہر میں سی ڈی اے نے کچھ نہ کچھ بنایا ہوا ہے, لیکن دیٹس لائنگ ویکنٹ. جی بالکل لائنگ ویکنٹ. اور میری آج سی ڈی اے چیئرمین سے یہی بات, میٹنگ تھی, میں نے کہا کہ جی آپ کا جو بیکار پڑا ہوا وہ ہے, ہم اس کو یوز میں لانا چاہتے ہیں, تاکہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ہو, روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہو, اور ان کو ایک راستہ ملے. یہ بہت ضروری ہے.